بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ حضرت رابعہ بصری کا ہے۔ 97 ہجری کی ایک رات ان کے والدین پر بڑی بھاری اور نازک تھی۔ یہ سرد اور تاریک کی رات تھی۔ اچانک رابعہ بصریہ کے والدہ کو درد شروع ہوا۔ آپ کے والد گرامی اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پریشان ہوئے۔ کروں تو کیا کروں؟ چراغ جلانے کے لیے تیل کہاں سے لاؤں؟ پکانے کے لیے گھی کدھر سے لاؤں؟ یہ مشکل گھڑی بھی گزری اور نوزائیدہ کی آواز نے سب کو متوجہ کیا۔ اسماعیل کے کانوں میں آواز پڑی تو دل دھڑکنے لگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی ہو، کیونکہ وہ پہلے ہی 3 لڑکیوں کے باپ تھے۔ مگر یہ آواز لڑکی ہی کی تھی۔ لڑکا یا لڑکی دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس میں باپ یا ماں کا کچھ ہاتھ نہیں ہوتا۔ اسماعیل نے بچی کا نام رابعہ رکھ دیا۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں سردی سے بچاؤ کے لیے کپڑا بھی کم تھا۔ ماں اور بہنوں نے اصرار کیا کہ فلاں پڑوسی کے ہاں جاؤ اور تھوڑا سا تیل ہی لے آؤ۔ جب باپ پڑوسی کے گھر پہنچا تو وہ سو رہا تھا۔ آپ بنا مانگے ہی واپسی آ گئے۔ غیرت نے گوارا نہ کیا کہ کسی کے ہاں ہاتھ پھیلاؤں۔ واپس آئے تو بڑی بیٹی نے قدموں کی آہٹ سنتے ہوئے پوچھا، بابا تیل ملا؟ تیل لائے ہو؟ نہیں بیٹی، باپ نے افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ باپ کا یہ جواب سن کر بیٹی نے کہا، آپ کسی دوسرے کے دروازے پر چلے جاتے، تیل مل جاتا تو روشنی ہو جاتی۔ باپ نے کہا، دوسرا دروازہ؟ ہاں بابا، دوسرا دروازہ۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، بیٹی دوسرا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، مگر اسے دستک دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہمارے حال کو جانتا ہے۔ اسی حال میں آنکھ لگ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ فرمانے لگے، اسماعیل رنجیدہ نہ ہو، تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ، اس سے جا کر کہو، تم جو رات کو 100 بار اور ہر جمعہ کی رات 400 بار درود پڑھا کرتے تھے، اس جمعہ کو کیوں نہ پڑھا، اور کہنا اس کفارے میں 400 دینار میرے حوالے کر دیجئے۔ بیدار ہوتے ہی عجیب کیفیت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا اور اپنا قاصد بنا کر بصرہ بھیجا۔ چنانچہ رابعہ کے والد گرامی امیر بصرہ کے پاس گئے۔ اس نے آمد کا سبب پوچھا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام پہنچایا۔ اس پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ اس کے اس وظیفے کی کسی اور کو خبر نہ تھی۔ اٹھا اور 400 دینار لا کر خدمت میں پیش کیے۔ زندگی کی گاڑی میں کچھ تیل پڑا، پھر ختم ہو گیا۔ رابعہ بصریہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ رہتیں، جو ہمیشہ پریشان اور عبادت میں مشغول رہتے، اور اپنے باپ کے ساتھ فجر کے وقت اٹھتیں۔ جب باپ دعا مانگتا تو ساتھ گریہ زاری کرتیں۔ باپ سے ادب اور دین کی تعلیم بچپن ہی سے لینا شروع کر دیں۔ ایک دن والد گرامی کھانے کو کچھ لائے تو سب بیٹھ کر شام کا کھانا کھانے لگے، مگر رابعہ بصریہ کھانے سے دور رہیں۔ باپ نے کہا، رابعہ تو کیوں نہیں کھاتی؟ آپ نے جواب دیا، ابو جی، خدا جانے یہ کھانا حلال ہے یا نہیں۔ یہ سن کر باپ چونکا اور دریافت کرنے لگا، بیٹی کبھی ایسا پہلے ہوا ہے کہ حلال نہ ملا ہو تو ہم نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا ہو؟ آپ نے کہا، ابو جی، ہمیں اس دنیا میں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں آگ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ اس بچی کی یہ باتیں سن کر باپ بڑا خوش ہوتا اور حیران بھی۔ جب کبھی کوئی صورت رابعہ بصری یاد کرتیں تو پہلے باپ کو سناتی۔ باپ سن کر خوشی سے رونے لگ جاتا۔ باپ نے اس بچی کو اس نہج پر پرورش کی کہ بڑے بڑے اولیاء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔